اپنی ذات کی تمام خواہشات سے باہر نکل کر، اپنی ذات کی تمام بڑائیوں سے باہر نکل کر، اپنی ذات کی تمام تر برائیوں سے باہر نکل کر، اپنی ذات کے غرور سے نکل کر، انسان جب اپنا دامن خالی کر دیتا ہے، اپنے پیسے سے، اپنے علم سے، اپنی عقل سے اور اپنی تمام تر اس کو جو صلاحیتیں، طاقتیں، حشمتیں، جو کچھ بھی اس کو میسر ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ باہر نکل کر جب خالصتاً رب کے کرم کو اپنی ذات کا سایہ سمجھ لے اور مان لے اور لمحہ لمحہ اسی انداز میں اپنی زندگی جیتا ہو، تب پھر رب کے کرم کے ایسے ایسے دروازے کھلتے ہیں، ایسے ایسے معاملے کھلتے ہیں کہ بندہ دنیا میں پھر اپنا امتیاز خود دیکھ لیتا ہے۔ نارملی ہم سب اپنے اپنے وجود میں انانیت کے بڑے بڑے بت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اولاد کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں باپ ہوں تو میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے۔ اسی طرح شوہر کی حیثیت سے ہم اپنی بیوی کو محکوم بنا کے خود بادشاہی کا خیال پاتے ہیں اور ایک اندیکھا تاج سر پہ رکھتے ہیں۔ والدین کے سلسلے میں ہم بالکل ہی اپنے اس معیار سے الگ ہو کر ماں باپ کو چھوٹا بنا لیتے ہیں کہ میں اولاد ہوں اس کی، میرے لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ وہ جو اولاد ہے تمہاری وہ بھی تمہارے لیے کچھ کرے، جو بیوی ہے تمہاری وہ بھی تمہارے لیے کچھ کرے، جو ماں باپ ہیں تمہارے وہ بھی تمہارے لیے کچھ کرے، جو دوست ہیں تمہارے وہ بھی تمہارے لیے کچھ کریں، جو رشتہ دار ہیں تمہارے وہ بھی تمہارے لیے کچھ کریں، معاشرے کے عام انسان بھی تمہارے لیے کچھ کریں، تو کمال سوچ نہیں ہے یہ؟ کیا سوچ رکھتے ہیں آپ؟ کیا معیار رکھتے؟ آپ اپنی طرف سے کیا بانٹتے ہو؟ آپ نے اپنی ذات کا کیا بانٹا ہے؟ آپ نے اپنی ذات کی کس چیز سے دستبرداری لی ہے؟ کسی چیز سے کوئی دستبرداری نہیں لیتے ہم لوگ۔ ہم تمام تر حقوق اپنے جانتے ہیں اور تمام تر رعایتیں اپنے لیے سمجھتے ہیں، تمام تر سہولتیں اپنے لیے سمجھتے ہیں، تمام تر معیارات ہماری سوچ اور ہماری امنگوں کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہے۔ کوئی دوسرا اس چیز کی ڈیمانڈ کرنے لگے، مانگ کرنے لگے، کوئی اس چیز کی طلب کرنے لگے تو ہماری نظر میں وہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری انانیت کی سب سے ہلکی اور گھٹیا صورت ہوتی ہے۔ ہم ہر چیز میں خود کو درست سمجھیں، ہم ہر چیز میں اپنے آپ کو بالکل صحیح ٹریک پہ مان لیں، ہم اپنے آپ کو تمام تر دائروں سے ممتاز بنا لیں۔ رب کے حضور بھی ہمارا یہی معاملہ ہے کہ اللہ مجھے پیسہ دے، اللہ مجھے دولت دے، اللہ مجھے کاروبار دے، اللہ مجھے شہرت دے، اللہ مجھے عزت دے۔
اللہ سب کچھ تجھے دے، وہ جس نے تجھے بنا کے بھیجا ہے اس کے لیے تم نے کیا وقف کیا ہے؟ وہ جس نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کے لیے کیا وقف کیا ہے؟ ہم کوئی چیز کسی کے لیے کبھی وقف کرتے ہی نہیں۔ جو مذہبی جماعتوں کے کارکنان یا عہدیداران ہیں وہ بھی اپنی ذات کو مار کے دین کی خدمت کے لیے مختص کہاں کرتے ہیں؟ وہ جو سوشل لائف کے اپنے آپ کو پیروکار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سوشل پرسن سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مار کر عوامی زندگی کے لیے کہاں جیتے ہیں؟ جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی اپنی انانیت اور اپنی حرص کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اصل میں اپنے اندر میں ایک ایسا تخت سجا رکھا ہے جس تخت کے ہم مسند نشین بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ جہاں صرف میری حکمرانی چلے، جہاں صرف میری شاہی چلے، جہاں صرف میری بادشاہی چلے، جہاں صرف میری امنگیں پوری ہوتی ہوں، جہاں صرف میری ضرورتیں پوری ہوتی ہوں، تو یہ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ یہ طلب کس کی تھی؟ اپنے آپ کو سب سے ممتاز رکھنا یا ماننا یا تسلیم کروانا، یہ کس کی طلب تھی؟ کسی پیغمبر نے، کسی ولی نے، کسی فقیر نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کرنے کے علاوہ کیا مانگا ہے؟ اور اگر کچھ مانگا ہے تو یہ کس نے مانگا ہے؟ یہ تو ابلیس نے مانگا ہے نا، یہ تو شیطان کی طلب ہے نا۔ لہٰذا یہ تمام خواہشیں، یہ تمام ضرورتیں، یہ تمام اپنے اندر کی طلب، یہ صرف ابلیس کی طلب ہے، یہ نفس کی طلب ہے۔ اور یہ سب اگر ہمارے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہم نفس کے پیروکار ہیں، ہم ابلیس کے پیروکار ہیں، اپنے رب اور اس کے رسول کے نہیں۔ لہذا اپنے اندر کے اس شاہی غرور کو توڑ کر، اپنے اندر کے نفس کے اس دیو ہیکل بت کو توڑ کر اپنی ذات کو اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی کائنات میں، اللہ کی دنیا میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں فنا کرنا ہی ہمارا اصل مقام ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو فنا نہیں کرتے، ہم سے کوئی ذرا سا غصہ کر جائے ہم اس کے ساتھ لڑ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اپنی منمانی کر جائے ہم اپنی ذات کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں مد مقابل کہ وہ کہاں میں کہاں، اس نے ایسا کیوں کیا، مجھے ایسا کرنا چاہیے، اگر اس نے یہ کر دیا ہے تو میں پلٹ کے جواب تو دوں گا۔ تو ہوتا کیا ہے پھر؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آپ کے معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں تنگیاں، پریشانیاں، بدحالیاں، ان سب چیزوں کے متھے لگ جاتے ہیں، پھر روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھر پوری دنیا کو برا کہتے ہیں، اپنے آپ کو پھر بھی ٹھیک کہتے ہیں، جبکہ ان تمام معاملات اور مسائل کی اصل وجہ میں خود ہی ہوں۔
اگر ان ساری چیزوں سے میں دستبردار ہوتا جاؤں تو صاف ظاہر ہے کب تک 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 15 20 سال بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا ضرور کہ یہ 20 سالہ قربانیاں تمہارے سر پہ وہ تاج رکھیں گی کہ زمانہ تمہیں سلام کرے گا۔ یہ 20 سالہ اپنے نفس کو مارنا تمہیں اس مقام پہ لے کے جائے گا کہ جہاں اللہ اور رسول کے محبوب ترین انسان بن جاؤ گے۔